الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت، آمین یا رب العالمین۔ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے، اس کا حصہ اول ہم مکمل کر چکے ہیں، جو 4 اسباق پر مشتمل تھا۔ یہ چاروں اسباق جوامع الکلم میں تھے، نہایت جامع مقامات، جن میں عذروِ قرآن انسان کی نجات اور فلاح کے جو لوازم ہیں، جو اس کی لازمی شرائط ہے، ان کا بیان نہایت جامعیت کے ساتھ ہوا ہے۔ اصطلاحات بدلی ہیں، کچھ ترتیب میں تبدیلی ہوئی ہے، کہیں کوئی ایک مضمون زیادہ تفصیل سے آیا ہے، کہیں دوسری بات زیادہ وضاحت سے آ گئی ہے، لیکن وہی 4 باتیں جو سورۃ العصر میں ہے، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، ان چاروں چیزوں کا ذکر ان چاروں مقامات پر موجود ہے۔ اب ہم اللہ کا نام لے کر اس منتخب نصاب کا جو حصہ ثانی ہے، جو مباحث ایمانی پر مشتمل ہے، اب ہم ایک ایک حصہ لیں گے کہ جو در حقیقت لوازم نجات میں سے ایک ایک کے ضمن میں مزید تفصیلات پر مشتمل ہے۔ دوسرا حصہ مباحث ایمانی پر مشتمل ہے، تیسرا حصہ اعمال صالحہ کی تفصیل پر مشتمل ہے، چوتھا حصہ پھر تواصی بالحق کے ضمن میں مزید چیزیں، مزید وضاحتیں، پانچواں حصہ تواصی بالصبر کی مزید تفاصیل، اور پھر چھٹا اور آخری حصہ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، وہ پھر نہایت جامع سبق ہے، سورہ حدید پر مشتمل۔ یہ جو دوسرا حصہ ہے، اس کا پہلا درس ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کا درس زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، تقریباً 7-8 ماہ کی بات ہے، جب ہمارا یہ مسلسل درس قرآن از سر نو شروع ہوا تھا ابتدا سے۔ تو 30 نومبر، پھر 1 دسمبر سن 91، اور پھر 7 اور 8 دسمبر سن 91، 4 نشستوں میں جو غالباً اگر مجھے غلطی نہیں لگ رہی ہے تو 2-2 گھنٹے پر مشتمل یہ نشستیں تھیں، تو گویا کہ 8 گھنٹوں میں ہمارا یہ درس سورۃ الفاتحہ کا اس وقت مکمل ہوا تھا۔ اب چونکہ ہم اس منتخب نصاب کے سلسلے میں آئے ہیں اور اس کے ضمن میں بھی اس سورہ مبارکہ کا درس ضروری ہے، مزید چونکہ ہم اس وقت اس کے لیے ویڈیوز بھی تیار کر رہے ہیں، لہذا کوشش ہوگی کہ پون گھنٹے کے 4 چنکس میں اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا بیان ہو جائے۔ اگرچہ بعض چیزوں میں ظاہر بات ہے کہ 8 گھنٹوں میں جو مضامین بیان ہوئے تھے، انہیں جب 3 گھنٹوں میں سکیڑا جائے گا تو لازماً اجمال ہوگا، لیکن وہی اطمینان جو مجھے پہلے تھا حقیقت و اقسام شرک کے ضمن میں، کہ وہ چیزیں جو میں نے اب 3 گھنٹے میں بیان کی ہیں، اس سے پہلے 1-1 گھنٹے کے 6 کیسٹس کی شکل میں آڈیوز کی صورت میں موجود ہے۔ اسی طرح یہ اطمینان ہے کہ یہ اگر اختصار کے ساتھ بات آئے گی تو 8 گھنٹوں پر مشتمل تفصیلی آڈیوز بھی موجود ہیں، جو حضرات بھی چاہیں گے ادھر اس کی طرف رجوع کر سکیں گے۔ تو اب بغیر کسی اور وقت کو صرف کیے ہوئے تمہید پر آئیے کہ سورہ فاتحہ کے ضمن میں بھی، جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے تمام اسباق کے ضمن میں چند تمہیدی امور نوٹ کیے ہیں، سورہ فاتحہ کے ضمن میں بھی چند تمہیدی نکات نوٹ کر لیں۔
نمبر ایک یہ کہ یہ قرآن حکیم کی سب سے پہلی صورت ہے، سب سے پہلی اس اعتبار سے بھی کہ یہ تو قرآن مجید مصحف جو ہے اس کی پہلی صورت ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ ترتیب نزولی میں بھی سب سے پہلی مکمل صورت جو حضور پر نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے، اگرچہ وہی پانچویں ہے۔ اس سے پہلے سورہ علق کی 5 آیات، سورہ نون یا سورہ قلم کی 7 آیات، سورہ مزمل کی ابتدائی آیات، پھر سورہ مدثر کی 7 آیات، یہ پہلے 4 وحی یہ نازل ہو چکی ہے، لیکن 5ویں وحی البتہ یہ کہ مکمل صورت یہی ہے جو حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی صورت نازل ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ عربوں کا ایک عام ذوق ہے، جس چیز سے انہیں خصوصی محبت ہوتی ہے، جس چیز کی کوئی خصوصی عظمت ان کے دلوں میں ہوتی ہے، وہ اپنی اس محبت اور عظمت کا اظہار کرتے ہیں، اس کے نام رکھتے ہیں۔ جتنے زیادہ نام کسی چیز کے ہوں گے گویا کہ اتنی ہی وہ شے عربوں کو محبوب ہے۔ تلوار نہایت محبوب شے ہے، اس کے لیے آپ کو سینکڑوں الفاظ مل جائیں گے، اس کے ایک ایک وصف کی بنیاد پر ایک ایک نام ہوگا۔ شیر کے لیے سینکڑوں الفاظ مل جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ کے بھی 25 نام ہیں جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو مارکۃ الآراء تصنیف ہے الاتقان فی علوم القرآن، اس میں 25 نام گنوائے ہیں، ان میں سے چند میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے بھی بیان کر دوں۔ سب سے پہلا نام جو گویا کہ اس کے لیے بطور علم ہے، علم کہتے ہیں، اس میں علم معرفہ کہ جو کسی شے کی علامت کے طور پر ہوتا ہے، تو اس میں علم اس کا جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ الفاتحہ کے معنی ہے فتح یفتح، کھولنا، الفاتحہ کھولنے والی شے، تو سورۃ الفاتحہ دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن، قرآن اس سے کھل رہا ہے، کھلتے ہی سب سے پہلے جو سورہ مبارکہ سامنے آئے گی وہ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ پھر اس کی جامعیت کے اعتبار سے بہت سے نام ہیں، جن میں سے 2 اہم ہیں، ام القرآن اور اساس القرآن۔ ام بھی بنیاد، جڑ کو کہتے ہیں، والدہ ام اس لیے کہلاتی ہے کہ اسی سے آگے جو ہے اسی کے بطن سے ولادت ہو رہی ہے اولاد کی، تو اسی طریقے سے کسی بھی شے کے لیے جو چیز بنیاد اور جڑ کی حیثیت رکھتی ہے وہ ام ہے، ام القرآن۔ تو فلسفہ اور حکمت قرآنی کے اعتبار سے یہ ام القرآن ہے، اساس القرآن ہے۔ اسی طرح اس کے 2 نام وہ ہیں جو سورہ حجر کے آخر میں آئے ہیں، اور ایک حدیث نبوی میں چونکہ تعین کے ساتھ حضور نے یہ بیان فرما دیا ہے کہ یہ ان دونوں ناموں سے مراد سورہ فاتحہ ہے، وہ حدیث ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن یہ کہ السبع المثانی، وہ 7 آیات جو بار بار دہرا کر آتی ہیں، چونکہ نماز کی ہر رکعت میں ہم اس سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، تو یہ دہرائی جانے والی 7 آیتیں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، تو اس لیے قرآن العظیم بھی ہے، یہ القرآن العظیم، بڑا قرآن، گویا کہ یہ خود اپنی جگہ پر ایک مکمل قرآن ہے، یہ اس کی فضیلت کے اعتبار سے۔ اسی طرح جیسا کہ ابھی عرض کیا یہ نماز کا جزو لازم ہے، لہذا سورۃ الصلاۃ بھی اسے کہا گیا، سورۃ الحمد بھی کہا گیا، اس کا پہلا لفظ ہے الحمد، سورۃ الشکر کہا گیا، سورۃ السوال کہا گیا، اس لیے کہ اس میں ہم ایک سوال کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سورۃ المناجات، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کی یہ صورت ہے۔ اس کے کچھ نام ہیں، الکافیہ، کفایت کرنے والی، الشافیہ، شفا دینے والی، الشفا بھی نام ہے اس کا، الوافیہ، پورا کر دینے والی، الراقیہ، راقیہ کہتے ہیں وہ کہ جھاڑ پھونک کرنے کے لیے بھی، یہ گویا کہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس کو اگر متواتر پڑھا جائے تو بہت سے امراض سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ بہرحال یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا، یہ مظہر ہے اس کا کہ اس کی فضیلت کا ایک نقش جو ہے وہ اہل عرب کے دلوں پر نقش تھا، اس اعتبار سے اس کے یہ نام جو ہے کثرت کے ساتھ ہے۔ اب آئیے جہاں تک اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کا تعلق ہے، تو ایک تو وہی حدیث جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، وہ میں پوری حدیث آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، اتحب ان اعلمک سورۃ لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها، کہ ابی کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسی سورت تلقین کروں، سکھاؤں، جس کی مثل نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ خود قرآن میں،
یعنی قرآن میں بھی اس کے ہم وزن ہم پلہ کوئی اور صورت نہیں ہے، وہ گویا کہ اس اعتبار سے منفرد ہے اپنی فضیلت کے اعتبار سے۔ قال نعم یا رسول اللہ، اب ظاہر بات ہے کہ حضرت ابی بن کعب کا کیا جواب ہو سکتا تھا؟ ضرور، اے اللہ کے رسول ضرور فرمائیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر حضور نے ارشاد فرمایا، کیف تقرأ فی الصلاۃ، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح نماز میں تم کیا پڑھتے ہو، کیسے پڑھتے ہو؟ قال فقرأ ام القرآن، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس پر پھر حضرت ابی بن کعب نے رضی اللہ تعالی عنہ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی، کہ قرآن مجید میں سے یہی صورت ہے کہ جس کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ہستی کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلھا، اس صورت کی مثل، اس کے ہم پلہ، اس کی نظیر، اس کی ہم رتبہ کوئی صورت نہ تورات میں نازل کی گئی، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ خود قرآن میں۔ وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي، اور یہی ہے وہ جس کا ذکر ہے سورہ ہجر میں، کہ یہ ہے وہ 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ، یہی ہے قرآن عظیم جو سورہ ہجر کی اس آیت میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ۔ تو یہ چونکہ مرفوع روایت ہمارے پاس موجود ہے، اور جامع ترمذی کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، لہذا اب اس کے بعد ان دونوں اصطلاحات کا کوئی اور مدلول یا مفہوم تلاش کرنا میرے نزدیک درست نہیں ہے۔ حضور کی طرف سے یہ بات تعین کے ساتھ کہہ دی گئی کہ سبع من المثانی یہی سورہ فاتحہ ہے، القرآن العظیم جس کا ذکر ہوا سورہ ہجر میں وہی سورہ فاتحہ ہے۔ تو فرمایا وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيتُهُ، یہ ہے وہ بڑا قرآن جو مجھے دیا گیا ہے، جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ اس حدیث سے اس سورہ مبارکہ کی فضیلت جو ہے وہ خود بخود ظاہر ہو رہی ہے۔ حضرت انس سے امام حاکم نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں اس سورہ مبارکہ کو افضل القرآن بھی قرار دیا گیا ہے، قرآن مجید میں سب سے زیادہ فضیلت والی سورت۔ اور چونکہ فضیلت کی تعین کے لیے حضور کا ایک عام انداز تھا کہ گویا کہ ریشو پروپورشن کی شکل میں، کہ اس طریقے سے اندازہ دے دیا جائے لوگوں کو، جیسے سورہ اخلاص کے بارے میں ثلث قرآن، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، یا کہیں فرمایا گیا کہ یہ 1000 آیات کے برابر ہے، سورۃ الزلزال 1000 آیات کے برابر ہے۔ لیکن اب دیکھیے کہ اس کے ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے روایت کہ حضور نے فرمایا یہ 2/3 قرآن کے مساوی ہے۔ اول تو یہ کہ یہ خود القرآن العظیم ہے، خود بہت بڑا قرآن ہے، عظمت والا قرآن، لیکن یہ ہے کہ پورے قرآن کے اعتبار سے اگر اس کا نسبت و تناسب جو ہے جاننا چاہو فضیلت کے اعتبار سے، تو یہ 2/3 قرآن کے ہم بدن ہیں۔ اب تیسری چیز نوٹ کیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے نماز کا جزو لازم ہے، یہ چیز متفق علیہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اگر ہے تو اس میں ہے کہ آیا امام کے پیچھے نماز با جماعت کی صورت میں سورہ فاتحہ کی قرأت مقتدی کو کرنی چاہیے یا نہیں، یہ ایک علیحدہ مسئلہ، جزوی مسئلہ ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ جزو لازم ہے نماز کا، چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور تمام احادیث کی جو مجموعے ہیں اور کتابیں ہیں، ان میں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے مرفوعاً کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز ہی نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد دو رائیں ممکن ہی نہیں ہے، ایسے کیٹیگوریکل الفاظ ہیں حضور کے کہ یہ نماز کا جزو لازم ہے۔ البتہ جیسے میں نے عرض کیا وہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے کہ آیا جب کہ آپ با جماعت نماز ادا کر رہے ہو تو آیا امام کی قرأت مقتدیوں کی طرف سے بھی کفایت کرے گی یا نہیں، اور یا یہ کہ مقتدیوں کو بھی وہ اپنے طور پر پڑھنی چاہیے یا نہیں، یہ اختلاف ہے۔ اس میں ایک انتہا پر رائے ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ مسلک حنفی ہے، کسی بھی شکل میں چاہے وہ سری رکعت ہو چاہے جہری رکعت ہو، چاہے امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہو اور چاہے وہ خاموشی سے اپنے دل ہی دل میں پڑھ رہا ہو، کسی صورت میں بھی مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا۔ دوسری انتہا پر امام شافعی کی رائے ہے، اور عام طور پر جو مقابلہ ہوتا ہے ہمارے ہاں مدارس میں، عربی مدارس میں، دینی دارالعلوموں میں، فقہ کے اعتبار سے وہ فقہ حنفی اور فقہ شافعی کا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ
دونوں جو فقہ ہے ان کا موقف بالکل ایک دوسرے کی ضد ہے۔ حضرت امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ ہر صورت میں پڑھنی چاہیے، وہ گویا کہ اس حدیث کو سامنے رکھ رہے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو سامنے رکھ رہے ہیں، اذا قرئ القرآن فانصتوا فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ سے سنا کرو، خود خاموش رہا کرو۔ یہ قرآن مجید میں ہے۔ اس اعتبار سے اب فرق یہی واقع ہو جاتا ہے کہ کس کو مقدم رکھے، کس کو پہلے رکھے، کون راجح ہے کون مرجوح ہے۔ تو ایک رائے انتہائی ہو گئی باب ابو حنیفہ کی کہ کسی حالت میں بھی سری ہو یا جہری ہو مقتدی سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرے گا۔ اس کے بالکل برعکس رائے ہے امام شافعی کی، خواہ سری ہو خواہ جہری ہو، ہر حال میں امام کے ساتھ، یا امام اگر وقفہ کر کر کے پڑھ رہا ہے تو درمیان میں بہرحال دو شکلیں وہ کرتے ہیں عام طور پر، یا تو یہ کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے امام جو ہے خاموشی اختیار کرے، اس کے بعد جو آیتیں پڑھنی ہے یا کوئی سورت اور پڑھنی ہے تھوڑا وقفہ دے تاکہ مقتدی اس وقفے کے دوران اور خود بھی سورہ فاتحہ پڑھ لیں، یا یہ ہے کہ جیسے پڑھنے کا بہترین انداز ہے ہر آیت پر رکے امام تاکہ یہ کہ اس وقفے کے اندر مقتدی جو ہے وہ بھی پڑھ لے۔ بہرحال ان کی رائے یہ کہ ہر حالت میں پڑھنا چاہیے۔ ایک درمیانی رائے ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر اعتبار سے، جیسا کہ خیر الامور اوساطھا، تمام معاملات میں درمیانی جو معاملہ ہوتا ہے، درمیانی راہ وہ بہترین ہوتی ہے، اس اعتبار سے میری ذاتی رائے یہی ہے، اسی پر میرا عمل ہے کہ بہترین رائے وہی ہے جو امام مالک کی ہے رحمۃ اللہ علیہ، کہ جہری رکعت میں آپ خاموش رہے، امام کی قرات کو سنیں، یہی آپ کی قرات ہو گئی۔ البتہ سری رکعت میں آپ بھی پڑھیں، اس لیے کہ اب آپ سن نہیں رہے، بلکہ یہ کہ اب آپ کو خود پڑھنے کے لیے پورا سکون کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ موقع حاصل ہے۔ بہرحال یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ تو ہے ایک بالکل ٹیکنیکل معاملہ، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ سورہ مبارکہ نماز کا جزو لازم ہے، بلکہ اب اس سے آگے میں بڑھ کر یہ عرض کروں گا یہی اصل نماز ہے، یعنی نماز میں باقی چیزیں گویا کہ اضافی ہے، اصل نماز یہی ہے۔ اور اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اسی مرحلے پر آپ کو وہ حدیث قدسی سنا دوں کہ جس نے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا تجزیہ کرنے میں بھی ہمیں بہت مدد دی ہے، اور بعض دوسرے مسائل جو بعد میں جن کا تذکرہ کروں گا جن میں اختلاف ہے، وہ اس حدیث قدسی کی روشنی میں بڑی آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث قدسی مسلم شریف میں ہے، صحیح مسلم میں، اور اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کا پہلا حصہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو تقسیم کر لیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے مابین دو آدھے آدھے حصوں میں، فنصفھا لی و نصفھا لعبدی، اس کا نصف میرے لیے ہے اور اس کا دوسرا نصف میرے بندے کے لیے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا، جو اس نے درخواست کی میں نے وہ گرانٹڈ، میں نے وہ عطا کر دی۔ یہاں تک کا حصہ تو کہلائے گا حدیث قدسی۔ اب اس کے بعد جو ہے اس کی وضاحت ہے جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ذات اس کو بھی میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، قال اللہ اثنى علیہ عبدی، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری تمجید کی۔ وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میں نے دیا اپنے بندے کو جو کچھ کہ اس نے مانگا۔ چونکہ اس ایک آیت کے اندر آپ نے دیکھا کہ دو جملے ہیں، نعبدو کا و نستعینو کا، اور البتہ چونکہ اس میں مفعول کو مقدم کیا گیا، پہلے لایا گیا ہے حصر کے لیے، بعد میں ہم تفصیل سے اس پر غور کریں گے، لہذا شکل بن گئی ایاک نعبدو و ایاک نستعین، یہ دو جملے ہیں مکمل۔ ایک میں اقرار کر رہا ہے بندہ اللہ سے اپنی عبدیت کا، عبادت کا عہد کر رہا ہے، دوسرے میں اللہ سے مانگ رہا ہے اس کی مدد،
ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا ما بینی و بین عبدی، بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے الفاظ استعمال کیے تھے، یہ ہینڈ شیک ہے، بندے اور رب کے مابین ایک معاہدہ ہے، قول و قرار ہے، جیسے بیعت ہوتی ہے تو بیعت میں بھی مصافحہ ہوتا ہے، تو یہ معاہدہ ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے، اور میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا میں نے دیا۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یہ ہے میرے بندے کے لیے اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا۔ یہ جو ان آیات کی ایک وضاحت اس حدیث قدسی کی روح سے ہوئی ہے، ایک تو اس پہلو سے کہ اس سورہ مبارکہ کی تاثیر کتنی ہے، کہ واقعتاً انسان کے شعور کی گہرائی سے اگر یہ الفاظ ادا ہو، استحضار قلب کے ساتھ اگر بندہ یہ الفاظ زبان سے ادا کر رہا ہو، تو اس کے اندر وہ تاثیر ہے کہ ہر جملے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے، اگرچہ ہمارے پاس وہ کان نہیں ہے کہ جن سے ہم وہ سن سکیں، ہوں گے ایسے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے بھی لوگ نفوس قدسیہ کے جن کے روحانی کان، دلوں کے کان اتنے کھلے ہوئے ہوں کہ جنہیں یہ آواز آتی بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہم تو اپنے اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں، ہم سن نہیں سکتے، لیکن یہ خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہوا صادق المصدوق، کہ اگر واقعتاً انسان اپنے قلب کی گہرائی سے استحضار قلب کے ساتھ اپنے صحیح شعور کے ساتھ ان الفاظ کو ادا کرے تو ان کی تاثیر کا حال یہ۔ لیکن اس سے جو مزید تجزیے میں ہمیں مدد مل رہی ہے، اب اس کی طرف آئیے۔ مثلا ایک مسئلہ اس سے حل ہو گیا، ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ آیت بسم اللہ اس میں شامل ہے یا نہیں۔ چنانچہ ہمارے ہاں مدینہ، بصرہ اور شام کے قراء اور امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے رحمۃ اللہ علیہم کہ یہ آیت بسم اللہ نہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، نہ کسی اور سورت کا جز ہے سوائے سورہ نمل کے۔ سورہ نمل کے متن میں یہ آیت آئی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا ملکہ سبا کو، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، وہاں تو یہ قرآن مجید کا اس سورت کا جز ہے، لا محالہ، اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ باقی جو یہ 113 مرتبہ مزید لکھی گئی ہے مصحف میں، یہ صرف علامت کے طور پر کہ یہاں سے سورت شروع ہو رہی ہے، سوائے ایک سورت کی وہ سورہ توبہ ہے کہ جس کے آغاز میں یہ آیت بسم اللہ نہیں ہے، باقی 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں کے آغاز میں یہ بطور علامت ہے۔ یہ رائے ہے امام ابو حنیفہ کی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے ہاں جو قراء کے جو مراکز رہے ہیں علم قرات کے، تو ان میں مدینہ، بصرہ اور شام کے قراء کی رائے بھی یہی۔ اب یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی آراء ہی بسا اوقات ایک دوسرے کے بالمقابل آتی ہیں۔ امام شافعی کی رائے اور مکے اور کوفے کے قراء کی رائے یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا بھی جز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اہل حدیث حضرات، چونکہ وہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ شافعی مسلک کے مطابق ان کا عمل ہوتا ہے، احادیث جو ہے انہی سے اس پر استنباط کرتے، اس حوالے سے وہ رکعت کے اندر تو بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین، یہ کہ شافعی کی بھی یہی ہے اور مکے کے فقہا کی رائے بھی، لیکن یہ کہ حدیث قدسی بالکل طے کر دیا اس میں جز نہیں۔ اس سے ہو رہا ہے الحمدللہ یقول اللہ، بندہ کہتا ہے الحمد للعالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ یہاں سے بات شروع ہوئی، باقی پوری سورہ فاتحہ جو ہے اس کا تجزیہ کر کے یہاں پر رکھ دیا گیا، لیکن آیت بسم اللہ کا تذکرہ نہیں۔ تو میرے نزدیک یہ رائے جو ہے امام ابو حنیفہ کی، یہ رائے جو ہے میرے نزدیک زیادہ صحیح ہے، اور یہ کہ اس حدیث قدسی کی روشنی میں تو اس کا پلڑا بہت بھاری ہو جاتا ہے۔ مزید یہ کہ اس میں جو آیات کی گنتی کا معاملہ ہے وہ بھی اختلافی، چنانچہ ایک پر تو اتفاق ہے کہ 7 آیات ہیں، اس لیے کہ وہ تو سبع من المثانی سورہ ہجر میں آ گیا، حدیث کے اندر آ گیا کہ یہی ہے السبع المثانی، تو 7 آیتوں پر مشتمل ہونا یہ تو گویا کہ نص قطعی سے ثابت ہو گیا۔ اب آیت بسم اللہ کو شامل کرتے ہیں جو لوگ، تو وہ پھر آخر میں آ کر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اسے ایک آیت شمار کرتے ہیں، 7 کا عدد برقرار رہے گا۔ آیت بسم اللہ جنہوں نے نمبر 1 شمار کی، الحمدللہ رب العالمین نمبر 2 شمار کرتے جائیے، آخر میں 6ٹھی آیت بنے گی اہدنا الصراط المستقیم، اور 7ویں آیت میں یہ پورا بقیہ حصہ جو ہے جمع ہو جائے گا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ان حضرات کی رائے، اسی وجہ سے آپ عرب ممالک میں جو مصحف چھپتے ہیں
ان میں ترتیب العموم یہی دیکھیں گے. آیت جو ہے بسم اللہ کی نمبر 1 ڈال کر پھر یہ الحمدللہ رب العالمین سے نمبر 2. اور اکثر آپ نے مصاحف میں دیکھا ہوگا سورہ فاتحہ میں بقیہ آیات جو ہے اس کے تو آخر میں پورا آیت کا گول دائرہ بنا ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے مابین پوری آیت کا نشان نہیں ہوتا، بلکہ وہ 5 کا ہندسہ بنا ہوتا ہے. اس سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں معاملہ کچھ اختلافی ہے. علامات بھی جو ہے ان سے بھی اسی بات کو ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی. میرے نزدیک اس میں بھی بات جو ہے اس حدیث قدسی کی روح سے بات بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ آیت بسم اللہ اس میں شامل نہیں ہے. 3 آیتیں شروع کی ایکسکلوسیو اللہ کے لیے ہے، اللہ کی حمد اور فین میں صحیح تقسیم تھی. 2 برابر وہ حصے تبھی بنتے ہیں رب العالمین کہ ہم یہ تینوں کہتے ہیں علیہ المغضوب علیہم دیکھے عبدی ولے عبدی معصال. البندہ مانگ رہا ہے، ہدایت طلب کر رہا ہے، اسی کی وضاحت ہے کہ راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا، جو نہ تو مغضوب ہوئے نہ ضالین ہوئے. تو معلوم ہوا یہ ایک ہی مضمون ہے. تو یہ گویا کہ 3 آیات ایکسکلوسیو بندے کے لیے. اب درمیان میں 4تھی آیت آئی ہے اور یہ ہے در حقیقت جو 2 جملوں پر مشتمل ہے. ایاک نعبد مکمل جملہ و ایاک نستعین مکمل جملہ. یہ گویا کہ برابر تقسیم کے لیے یوں سمجھیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو واو ہے درمیان میں، یہ وہ مٹھ ہے کہ جہاں سے ترازو پکڑی جاتی ہے. وہ ذرا نقشہ یہاں پر لگا دیا جائے. میں نے اس کا جب وہ درس ہو رہا تھا ہمارا تسلسل کے ساتھ شروع سے، تو ترازو کی شکل میں اس کی ایک ڈائیگرام بھی بنائی تھی اور اس کے کچھ جو کاپیاں کرا کے بھی اس وقت تقسیم کی تھیں. تو وہ ذرا دیکھ لیجئے. ایک عجیب اس کے اندر تشبیہ پیدا ہوتی ہے ترازو کے ساتھ. یہ ترازو جو ہے نصفہا لی و نصفہا لعبدی، یہ تو اسی حدیث قدسی کے الفاظ ہے. اب آپ دیکھیے یہ واو جو ہے درمیان میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان دونوں کے درمیان واو جو ہے یہ ترازو ہے. کیا کر رہے ہو بھائی؟ اب ذرا ادھر کی طرف کر دو، دائیں حصے کو درمیان میں لے آؤ، دائیں کو بھائی. کیا کر یہ دیکھیے ایاک نعبد اور اس کے ساتھ یہ 3 جیسے کہ ایک پلڑا ہوتا ہے، تو اوپر کرو نا نیچے تاکہ پلڑا نظر آئے. یہ ترازو کا پلڑا جو ہے یہ 3 آیات پر مشتمل ہے، اور 3 ہی زنجیروں سے ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا ترازو کی یہ 3 جو ہے ایک پلڑا 3 زنجیروں کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. اور واو وہ ہے جہاں سے کہ وہ مٹھ ہے ترازو کی کہ جہاں سے ترازو پکڑی جاتی ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اب دوسرا پلڑا سامنے لاؤ. یہ 3 آیات ہے. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. صحیح نصفین. اب آپ دیکھیے حدیث قدسی کے الفاظ، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. کس طریقے سے یہ کامل 2 حصوں میں منقسم ہے. اب ذرا میں اس کا آپ کو جس کو ترکیب نحوی کہیں گے یا انالیسس جسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں، اس کے حساب سے بھی اس تقسیم کو دیکھ لیجئے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آیتیں 3 ہے، جملہ 1 ہے، اس لیے کہ الحمد مبتدا ہے، للہ اس کی خبر ہے. اب یہ اللہ کے ساتھ اس کے وصف ہے جو آ رہے ہیں، اس کے بدل آ رہے ہیں. اللہ ہی کے لیے الرحمن رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اسی لیے یہ زیر چلا آ رہا ہے. للہ پر جو لام کی وجہ سے حرف جار کی وجہ سے اللہ پر جو زیر آیا ہے، وہی پھر رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ مسلسل چلا گا. جملہ 1 ہے، یہ جملہ اسمیہ خبریہ کہلاتا ہے. الحمد و مبتدا، باقی یہ ساری خبر ہے. اسی طریقے سے آخری 3 آیتیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ کلام انشائیہ کہلائے گا، جملہ انشائیہ، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی. اب جو بقیہ 2 آیات ہیں وہ اسی صراط المستقیم کا بدل ہے، صراط الذین انعمت علیہم. اسی لیے وہی صراطہ کا زبر جو ہے آگے چلا جا رہا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، چونکہ اس کا بدل ہے، اسی کی نعت ہے. یہ گویا کہ دونوں سبارڈینیٹ کلازز ہیں.
پہلی آیت کے ساتھ دو سبارڈینیٹ کلازز دو آیات پر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جملہ ایک ہوا۔ اہدنا الصراط المستقیم یہ ہے اس کا جو پرنسپل کلاز ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ دو کلازز ہیں کہ جو سبارڈینیٹ ہیں۔ تو پہلی تین آیتیں ایک جملے پر مشتمل، آخری تین آیتیں ایک جملے پر مشتمل، درمیانی اور چوتھی اور مرکزی آیت جو ہے دو جملوں پر مشتمل ہے۔ ایاک نعبد مکمل جملہ، چونکہ یہ نعبد کا ہے اصل میں، اس لیے اس کو کہیں گے جملہ اسمیہ فعلیہ، یہ جملہ خبریہ فعلیہ ہے، اس لیے کہ اس میں پہلے فعل اور فاعل آیا ہے نعبد کا، اور اس کے بعد نستعین کا۔ تو اس میں ایک اور بات کی طرف آج ذہن گیا کہ جتنے بھی اصناف کلام ہیں عربی نحو کے اعتبار سے سب جمع ہو گئے ہیں، اس لیے کہ کلام کی تقسیم کی جاتی ہے کلام خبریہ، کلام انشائیہ۔ آخری تین آیات پر مشتمل جملہ جو ہے یہ کلام انشائیہ ہے، اس سے پہلے کلام خبریہ ہے۔ پھر کلام خبریہ کی دو قسمیں ہیں، اسمیہ اور فعلیہ۔ پہلی تین آیتیں جو ہے وہ ایک جملہ اسمیہ خبریہ بنتا ہے، اور یہ درمیان میں دو جملے ہیں فعلیہ خبریہ۔ تو گویا کہ کلام کی جملہ اصناف بھی آ گئی، تین آیات جو تین گویا کہ زنجیروں سے ایک پرڑا بنا، اور اس کا تعلق ہے ایاک نعبد سے، اور آخری تین آیات ان کا تعلق ہے استعانت سے۔ استعانت کے معنی کیا ہے؟ مدد، اور وہ مدد سب سے زیادہ جس چیز میں درکار ہے وہ ہدایت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اسی کی شرح ہے کہ جو تین زنجیروں کے ساتھ یہ پلڑا دوسرا جو ہے اس کے ساتھ ٹنگا ہوا ہے۔ اس اعتبار سے وہ مسئلے بھی حل ہو گئے کہ آیت بسم اللہ اس سورہ مبارکہ کا جز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کی یہ رائے میرے نزدیک بہت قوی ہے، اور اس حدیث قدسی کو اس میں فیصلہ کن حیثیت حاصل ہے۔ پھر اس میں نصفین کے حوالے سے بھی گنتی جو ہے اسی طریقے سے درست ہوتی ہے کہ تین آیتیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد، یہ اس چوتھی آیت کا نصف یہ شامل ہو گیا۔ 3.5 آیات ایک ہو گئی نصف، اور پھر 3.5 آیات رہ گئی نصف ثانی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ تو میرے نزدیک یہ حدیث قدسی جو ہے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کے تجزیے کے اعتبار سے بھی، اور اس کے اصل مفہوم اور معنی کو سمجھنے کے لیے بھی بہت ہی مفید اور ممید ہے۔ اب آئیے اگلا موضوع یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس سورہ مبارکہ کا جو مقام ہے وہ تو ہم نے کافی تفصیل سے اس وقت سمجھا تھا جبکہ یہ تسلسل کے ساتھ درس قرآن ہمارا شروع ہوا تھا۔ یہاں پر چونکہ یہ ہمارا منتخب نصاب کا درس ہو رہا ہے تو اس اعتبار سے ہمیں سمجھنا ہے کہ کیا ربط ہے اور کیا اس کے ساتھ جو ہے مضامین کا جو تعلق ہے وہ کس طرح جڑا ہوا ہے۔ اس کے لیے ذرا آپ اپنے ذہن کو لے جائیے پہلے حصے کے درس ثالث کی طرف۔ درس ثالث میں حضرت لقمان کی شخصیت کا تذکرہ تھا۔ حضرت لقمان کون تھے؟ نہ نبی تھے نہ نبی کے امتی تھے، ایک حکیم اور دانا انسان۔ اور حکمت اور دانائی کی بنیاد کیا تھی یہ ہم پوری تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ حکمت اور دانائی کی بنیاد کیا ہے؟ فطرت سلیمہ، عقل سلیم۔ فطرت کا تقاضا کیا ہے؟ انسان میں اپنے محسن کے لیے جذبہ شکر ہو۔ عقل کا تقاضا کیا ہے؟ اپنے اصل محسن کو پہچان لے۔ نمبر 2، فطرت کے اندر کیا ہے کہ نیکی اور بدی میں فطرت امتیاز کرتی ہے۔ اس کا منطقی نتیجہ کیا ہے؟ عقل یہ بتاتی ہے کہ اگر نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، تو جزا و سزا ہونی چاہیے، بدلہ ہونا چاہیے۔ گندم از گندم برویت، جو سے جو۔ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو حضرت لقمان کی نصیحتوں میں ہمیں نظر آئیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور اس کے بعد آخر میں جو چوتھی آیت ہے، 5ویں آیت ہے اس رکوع کی، اور حضرت لقمان کی جو نصیحت ہے اس کی دوسری آیت ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف الخبیر۔ اے میرے بچے، نیکی یا بدی خواہ وہ رائی کے دانے کے ہم وزن ہو، خواہ وہ زمین کے پیٹ میں ہو، پہاڑوں کی کھو کے اندر ہو، کہیں فضا کی پہنائیوں میں ہو، اللہ اسے لے آئے گا۔ یعنی اعمال انسانی جو ہے ضائع ہونے والی چیز نہیں ہے، ان کا بدلہ مل کر رہے گا۔ یہاں تک گویا کہ انسان خود اپنی فطرت کی رہنمائی میں اپنی عقل سلیم سے غور و فکر کر کے پہنچ جاتا ہے۔
سورہ فاتحہ اب اس سے اگلا قدم اٹھا رہی ہے۔ گویا کہ یوں سمجھیے کہ حضرت لقمان جہاں تک پہنچ گئے، اب اس سے آگے سوچنے کی ضرورت ہے کہ مزید انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ مزید جو ہے نوٹ کیجئے، ایک تو انسان کی ضرورت یہ ہے کہ اس کو اس پر گہرائی کے ساتھ یقین حاصل ہو جائے۔ عقل جو ہے انسان کو اشارے تو کر رہی ہے، بتا رہی ہے ایسا ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہے یہ عقل کے بس کا روگ نہیں۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ یقین جو ہے عقل سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ضرور ہے کہ اشارے کر رہی ہے، چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ یہ در حقیقت اشارہ کرتی ہے، لیکن یہ ہے کہ منزل تک پہنچاتی نہیں۔ یقین کے لیے انسان کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے عملی ہدایت کے اندر انسان کا جہاں تک انفرادی طرز عمل ہے زندگی میں، نیکی بدی، یہ تو فطرت میں ہے۔ یہ تو گویا کہ انسان کے اپنے اندر جو مقیاس موجود ہے، دل بتا دیتا ہے، فطرت گواہی دیتی ہے، ضمیر بتا دیتا ہے کہ یہ کام غلط ہے جو تم کر رہے ہو، یہ کام اچھا ہے۔ اس سے طبیعت کے اندر انشراح ہوتا ہے۔ میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، اذا سات کا سیئتوں کا و سرت کا حسنتوں کا فانت مومن ہو۔ جب تجھے کوئی نیک کام کر کے خوشی ہو اور کوئی برا کام کر کے تمہیں اپنے دل کے اندر جو ہے خلجان محسوس ہو، تمہیں خود برا لگے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تو سمجھ لو کہ تم مومن ہو، یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو معلوم ہوا فطرت انسانی میں چیز موجود ہے، نیکی اور بدی، اخلاقی یہ ویلیوز جو ہے یہ تو امپرنٹڈ ہے ان ہیومن نیچر کے اندر۔ لیکن اس سے آگے چل کر خاص طور پر اجتماعیات انسانیہ میں قدم قدم پر ایسے دو راہیں آتے ہیں کہ ذرا سا آدمی چھوٹا سا اینگل بھی اگر مڑ گیا تو یک لحظہ غافل گشتم و 100 سالہ راہم دور شد والی بات ہو جاتی ہے۔ ذرا سے غلط رخ پر آدمی چل پڑا تو پھر جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا صراط مستقیم سے دور ہوتا جائے گا۔ عملی ہدایت کی ضرورت ہے انسان کو، عملی رہنمائی کی ضرورت ہے، خاص طور پر اجتماعیات انسانیہ کے ضمن میں۔ سماجی ویلیوز کیا ہوں، عورت اور مرد کے درمیان حقوق اور فرائض کا توازن کیا ہو، فرد اور اجتماعیت کے درمیان کیا توازن ہو، فرد کو کتنی آزادی دی جائے، اجتماعیت کس قدر کنٹرول کرے فرد کو، اسی طریقے سے سرمایہ اور محنت کے مابین توازن کیا ہو، یہاں عقل انسانی بالکل بے بس ہے۔ اس لیے کہ انسان یا مرد ہوگا یا عورت اپنی بات سوچے گی، مرد کے احساسات اسے معلوم ہی نہیں، مرد اپنے اعتبار سے غور کرے گا، عورت کے احساسات کا اسے تجربہ ہی نہیں، لہذا مرد سوچے گا تو اس کا جو ہے سارا پلڑا جو ہے وہ اپنی طرف جائے گا، عورت غور کرے گی تو سارا پلڑا اپنی طرف جھکائے گی۔ توازن کیسے ہوگا؟ انسان یا سرمایہ دار ہوگا یا مزدور ہوگا، مزدور اپنے مفاد کو سامنے رکھے گا، سرمایہ دار کے مفاد کو سامنے نہیں رکھ سکتا، اس کی مصلحتیں اس کے سامنے آ ہی نہیں سکتی۔ سرمایہ دار غور کرے گا تو ساری مصلحتیں اپنی دیکھے گا، وہ مزدور کی جو ضرورتیں ہیں ان کا لحاظ نہیں کر سکتا، کما حق ہو۔ اس اعتبار سے یہاں آ کر آدمی ٹھوکر کھاتا ہے۔ آزادی، جیسے کہ مادر پدر آزادی مغرب میں جس کا نعرہ لگا ہے اور سارا فساد جو ہے اس وقت دنیا میں اسے ایک لفظ آزادی کی بنیاد پر ہے، یہی آزادی ہے کہ جو مادر پدر ہو کر انسانی تمدن کو جو ہے برباد کر دیتی ہے۔ تو آزادی اور پابندی کا بھی کیا تناسب ہو، کس درجے میں معاشرے کو حق حاصل ہے کہ وہ افراد کو کنٹرول کرے، کتنے درجے میں فرد کو اختیار حاصل ہونا چاہیے، آزادی کتنی ہونی چاہیے، اس کا تعین بھی آسان نہیں۔ یا ٹوٹلیٹیرین سوسائٹی بن جاتی ہے، جبر اور استبداد، اور یا پھر یہ کہ وہ مادر پدر آزاد۔ اس اعتبار سے یہاں ہے ضرورت اب نبوت اور رسالت کی۔ گویا کہ اب یوں سمجھیے، یہ جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کو رکھا گیا قرآن مجید کے آغاز میں، یہ جو الفاتحہ ہے، اس کے پہلو سے میں آج ایک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کا اصل مخاطب کون ہے۔ قرآن کا اصل مخاطب وہ سلیم الفطرت، سلیم العقل انسان ہے جو ان بنیادی چیزوں تک تو خود پہنچ گیا ہے، اب آگے اسے ہدایت درکار ہے، مزید اسے یقین چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کو اس نے پہچان لیا، اپنے رب کو پہچان لیا، اس کی توحید کو بھی پہچان لیا، لیکن یہ ہے کہ اس کی مزید صفات، اس کے اسماء، پھر یہ کہ غیبی امور، مزید ملائکہ، جنت اور دوزخ، ان کی نعمتیں، ان تمام کے بارے میں اسے مزید ایک علم کی اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ یہ عقل سے ان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے نوٹ کرایا تھا کہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں ان امور کا کوئی تذکرہ نہیں۔
کہیں فرشتے کا ذکر نہیں، کہیں نبوت کا ذکر نہیں، کہیں رسالت کا ذکر نہیں، کہیں کتاب کا ذکر نہیں، کہیں شریعت کا ذکر نہیں۔ وہ امور کے جو نبوت و رسالت ہی سے انسان کو معلوم ہو سکتے، جنت کا نام نہیں، دوزخ کا ذکر نہیں، یوم القیامت کا تذکرہ نہیں، بعث بعد الموت کا ذکر۔ اجمالی بات ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ انسانی اعمال ضائع ہو جائیں۔ کیسے ممکن ہے؟ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، لہذا نتیجہ نکل کر رہے گا گندم از گندم بے رویت جو سے جو۔ تو در حقیقت یوں سمجھیے کہ ایک لقمان کھڑا ہے ایک جگہ پر، جہاں تک وہ پہنچ گیا وہ تو سورہ لقمان کے دوسرے رکوع سے ہمارے سامنے بات آ گئی کہ فطرت انسانی اور عقل سلیم یہاں تک انسان کو پہنچا دیتی۔ آگے اسے ضرورت ہے مزید ایمان کی گہرائی اور اس کی گہرائی، اس کے اندر وسعت، جو کہ نبوت و رسالت ہی کے ذریعے سے مل سکتی ہے۔ نمبر 2، عملی رہنمائی، اور عملی رہنمائی میں بھی انفرادی سطح پر اسے ایک متوازن ماڈل درکار ہے۔ انفرادی سطح پر یہ ہوتا ہے کہ ایک نیکی کا جذبہ ہی غیر متوازن ہو کر ایک خراب شکل اختیار کر لیتا ہے، جیسے کہ نیکی کا جذبہ ہے جس نے دنیا میں رہبانیت کا نظام کی صورت اختیار کر لی، اس میں بھی توازن انسان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اگرچہ نیکی اور بدی کی پہچان فطرت انسانی میں ہے، لیکن توازن جو ہے اس کے لیے ضرورت ہے ایک بیلنس ماڈل کی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور مزید یہ کہ تمدنی امور، اجتماعی امور، سیاسی معاملات، قانون ملکی، یہ تمام معاشرتی معاملات، اقتصادی معاملات، اس میں تو گویا کہ اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ گھٹنے ٹیک کر انسان درخواست کرے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ گویا کہ اب پھر میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں جو مضامین آئے تھے اصل میں اس سے ایک قدم ہم آگے بڑھے سورہ فاتحہ میں۔ چنانچہ جب ہم ابھی تفصیلاً لفظ بلفظ مطالعہ شروع کریں گے تو اس کا میں جگہ جگہ پر اشارے کروں گا کہ یہ سورہ لقمان کے اس دوسرے رکوع سے جس پر کہ ہمارا تیسرا سبق مشتمل تھا، کس کس اعتبار سے ایک ایک قدم آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ ہے در حقیقت اس منتخب نصاب میں جو ربط ہے مضامین کا، اس کے حوالے سے اس تعلق کو ذہن کے اندر قائم رکھنا، پہچاننا ضروری ہے۔ باقی یہ کہ قرآن مجید میں اس کو اوپننگ سورہ کیوں بنایا گیا؟ اس لیے کہ در حقیقت اصل مخاطب جو ہے قرآن کا وہ سلیم الفطرت اور صحیح العقل انسان ہے، جو ایک حد تک خود پہنچ گیا ہے، آگے وہ سوال کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ گویا کہ بقیہ پورا قرآن اسی درخواست کا جواب ہے۔ اسی لیے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وہ متقین، اب حضرت لقمان کی شخصیت کو ذہن میں رکھیے، وہ متقی شخص جو یہاں تک تو پہنچ گیا ہے، اللہ کو اس نے پہچان لیا ہے، اپنے اصل مربی کو پہچان لیا ہے، اس کے شکر کا التزام کر رہا ہے، اس کے شرک سے اجتناب کر رہا ہے، اسے یقین ہے کہ کوئی اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا، اس کے اندر نیکی کا جذبہ موجود ہے، نیکی اور بدی کی پہچان بھی ہے، نیکی پر چلنا چاہتا ہے، بدی سے رکنا چاہتا ہے، یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ آگے اب وہ درخواست کر رہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وقت ختم ہو رہا ہے لیکن دو جملے اور میں عرض کروں گا۔ در حقیقت جو میں نے کہا اصل مخاطب یہ ہے، بقیہ لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جبکہ قرآن تو کہتا ہے پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس۔ اس کو یوں سمجھیے کہ بقیہ لوگ جن کے اوپر کے پردے کچھ پڑے ہوئے ہیں، جن کی فطرت پر خواہشات، شہوات، تعصبات کے پردے ہیں، لہٰذا وہ اپنی عقل سے کام لے کر تو وہاں تک نہیں پہنچ پائے، غفلت میں ہے، دنیا میں مگن ہے، حیات دنیاوی ہی میں گم ہو کر رہ گئے ہیں۔ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق۔ اب ان لوگوں کا دو طرح کا حال ہو سکتا ہے، اگر تو وہ پردے ہلکے ہیں، دبیز نہیں ہے، بھاری نہیں ہے، تو رسالت کے ذریعے سے وہ پردے اٹھنے شروع ہو جاتے۔ اسی لیے کہا گیا ہے، ایک ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور دوسرے ہیں والذین اتبعوہم باحسان۔ یہ لوگ طبعاً مخاطب ہیں، اصل تو وہی ہے، سلیم الفطرت صحیح العقل لوگ، اصل مخاطب وہ ہے۔ لیکن جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو کچھ وہ لوگ جن کے دلوں کے اوپر، فطرت کے اوپر کچھ پردے آ گئے تھے، لیکن پردے زیادہ بھاری نہیں تھے، ان کے پردے اٹھتے چلے جاتے، حجابات دور ہوتے ہیں اور وہ بھی اس راستے پر آگے بڑھنا شروع کر دیتے۔ جن کے پردے گہرے ہوتے ہیں،
جن پر غفلت کے یا تعصبات کے یا تکبر کے یا حسد کے، خواہشات کے، شہوات کے پردے دبیز ہوتے، تو وہ نبوت و رسالت سے بھی وہ پردے دور نہیں ہوتے، بلکہ اور بھاری ہوتے چلے جاتے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ان کے لیے تو مزید ضلالت، مزید گمراہی، اتمام حجت ہو جاتا ہے ان پر کہ اللہ کے ہاں جا کر یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا تھا، ہمارے سامنے بات رکھی نہیں گئی تھی، لیکن یہ کہ انہیں فائدہ اس سے نہیں ہوتا۔ نہ قرآن سے فائدہ ہوا ابو جہل کو، نہ محمد الرسول اللہ سے فائدہ پہنچا ابو جہل کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ تو ہے انسان کے اپنی کیفیت کے اوپر۔ اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا جو ربط و تعلق ہے ہمارے اس منتخب نصاب میں، وہ اصل قائم ہوگا تیسرے درس سے۔ چوتھا درس اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اکثر و بیشتر تو ہم وہ اصل میں جو حصہ اول جب دوم ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد میں پھر وہ سورہ حامیم السجدہ کی آیات کا درس دیا کرتا ہوں۔ اس مرتبہ میں نے اس پورے 4 اسباق کو مکمل کر لیا ہے کہ تسلسل سے، ورنہ اصل ربط جو ہے اس درس کا وہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے مضامین سے قائم ہے۔ باقی قرآن مجید کی اوپننگ سورہ سے کیوں بنایا گیا؟ تاکہ واضح ہو جائے کہ قرآن کا اصل مخاطب کون، قرآن کی ہدایت سے صحیح طور پر استفادہ کرنے والا کون ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین